بات کرنے جا رہے ہیں ایس آئی ایف سی پر۔ ایس آئی ایف سی SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، SIFC۔ UAE کے صدر نے پاکستان میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ جیسے جیسے ہمارے معاملات جو ہیں وہ طے ہوتے جائیں گے، یہ انویسٹمنٹ ہم کرتے جائیں گے۔ انویسٹمنٹ IT میں ہوگی، مواصلات میں ہوگی، ایگریکلچر میں ہوگی، معدنیات میں ہوگی، آبی وسائل میں ہوگی، اور اس طرح سے تعمیرات کا جو شعبہ ہے، سیاحت کا جو شعبہ ہے، اس میں بھی یہ انویسٹمنٹ ہوگی۔ اور میں آپ کو اس کے ساتھ جوڑنا چاہوں گا کہ یہ سارا کچھ ہو کیسے رہا ہے آخر۔ اس سارا یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اور یہ جو موومنٹ ہے، اس کے پیچھے جو مومنٹم ہے، دیٹ کالڈ SIFC۔ انٹرنلی ایس آئی ایف سی نے ایک بہت اچھا اقدام یہ کیا ہے، اکنامک مینجمنٹ ہے اس پر دھیان، اور اکنامک مینجمنٹ کے بہت سارے پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو ذخیرہ اندوز، جو ملاوٹ مار، جو مصنوعی مہنگائی کرنے والے عناصر، ان عناصر کے خلاف ایس آئی ایف سی نے بڑے سخت اقدام انکلوڈنگ اسمگلنگ پر کریک ڈاؤن کیا ہے، جس سے پرونوش کی چیزیں، جس سے بہت ساری اجناس اور باقی معاملات کے اوپر کنٹرول کیا گیا۔ پاکستان کی معیشت ایک عرصے سے بحران کا شکار ہے۔ یہ بحران پاکستان کے قیام کے بعد سے ایک تسلسل کے ساتھ جاری رہا، اور اس کی شکل ایسی رہی کہ کبھی اس پر وقتی طور پر دکھائی دیا کہ قابو پایا جا رہا ہے، کبھی ایسا لگا کہ بحران بڑھ گیا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی اکانومی کے تمام اشاریے جو ہیں وہ بجائے اس بات کے کہ ترقی کی طرف جاتے، وہ تنزل کی طرف گئے۔ SIFC کو ایک ایسی امید سے منسوب کرتے ہیں جو آنے والے دنوں میں ملک کے روشن مستقبل کی مضبوط بنیاد بنے گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر قومی اقتصادیات کے لیے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، وہ فیصلے نہ صرف عملی شکل میں سامنے آ رہے ہیں، بلکہ ان فیصلوں کے جو ثمرات ہیں اور مثبت اثرات ہیں، وہ بھی ہمارے معاشرے میں دکھائی دیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا اہم موڑ ہے جو انشاءاللہ بہت جلد ملک کی اقتصادیات کو استحکام اور سربلندی کی طرف لے جائے۔ وجہ یہ ہے کہ SIFC کو تشکیل پائے 1 سال ہوا ہے، اور 1 سال کے دوران SIFC نے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی دونوں محاذوں پر ایک ونڈرفل پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ IT کی جو برآمدات ہیں، IT کا جو شعبہ ہے، اس میں بہت ترقی ہوئی ہے۔ سیاحت میں بہت خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ٹورزم ہمارے پاس ہسٹوریکل بھی ہے، ہزاروں سال پرانی ہمارے پاس چیزیں ہیں جو دنیا دیکھنا چاہتی ہے۔ پھر ہمارے پاس نیچرل بیوٹی بھی ہے۔ آپ نارتھ میں چلے جائیں، آپ ساؤتھ میں چلے جائیں، آپ سینٹر میں چلے جائیں، آپ ایسٹ میں چلے جائیں، ویسٹ میں چلے جائیں، آپ کو ایک ٹورزم کی چیزیں جو ہیں وہ دکھائی دیں گی۔ ایگریکلچر پر توجہ دی، انڈسٹری پر توجہ دی، بزنس اور کاروبار پر توجہ دی۔ ہمارا جو ایکسپورٹ اور امپورٹ بل ہے، اس میں جو بہت بڑا ایک فرق تھا، اس کو کم کرنے پر توجہ دی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو قابو میں کیا گیا ہے۔ ڈالر کا ریٹ جو سا ہے اس کو قابو میں کیا گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس میں پاکستان کی جو فیصلہ ساز ادارے ہیں، ان سب کی نمائندگی موجود ہے۔ مثلا یہ جو پلیٹ فارم ہے SIFC، اس کی جو چیئرمین شپ ہے وہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے پاس ہے، یعنی آل دا ٹائم جو بھی وزیر اعظم ہوں گے وہ اس کے چیئرمین ہوں گے۔ اس کے علاوہ SIFC میں جو وزارتیں ہیں، وفاقی وزارتیں، جو اہم وفاقی وزارتیں ہیں، جیسے وزارت خزانہ ہے، جیسے وزارت داخلہ ہے، جیسے وزارت خارجہ ہے، جیسے وزارت اطلاعات و نشریات ہے، ان کی نمائندگی وہاں پہ رکھی گئی۔ اس کے ساتھ چاروں جو صوبے، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور KP، چاروں صوبوں کے جو چیف منسٹرز ہیں، وزرائے اعلیٰ ہیں، وہ بھی اس کے ممبرز ہیں، اور ساتھ ساتھ افواج پاکستان میں سے آرمی چیف اس کے رکن ہیں۔